زید بن حارثہ یہ آقا کریم علیہ السلام کے غلام ہیں. یہ اپنی کہانی خود اپنی زبانی سناتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ بچپن میں ایک مرتبہ سفر پر تھا، چھوٹا تھا، تو جس قافلے میں شریک سفر تھا نا، اس پر ڈاکوؤں نے حملہ کیا اور مجھے کسی نے پکڑ کر غلام بنا کر سیل کر دیا. پہلے چونکہ لوگ بکتے تھے، کہتے ہیں میں بکتا بکاتا قربان جاؤں اپنی قسمت پر کہ مدینے والے کا غلام بن گیا. کہتے میرے والدین کو پتا چلا کہ زید یہاں ہے تو میرے والد اور چچا جو ہے نا کافی سارا مال لے کر، دینار لے کر آئے کہ ہم زید کو خرید لیں گے یہاں سے، ہمارا تو بیٹا ہے اور وہاں لے جا کر جو ہے آزاد کریں گے. یہ باپ کے خریدتے ہی ویسے تو آزاد ہو جاتے. تو جب سرکار کی خدمت میں پہنچے تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا بیٹا جو زید ہے یہ آپ کا غلام ہے، تو آپ ہم سے پیسے لیں اور ان کو آزاد کر دیں. سرکار نے فرمایا پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، ایک بات کہتا ہوں اگر تم مان لو. کہا جی ارشاد فرمائیں. آپ نے ارشاد فرمایا میں اللہ کا آخری نبی ہوں. حدیث کے الفاظ، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، تم میری ذات پر ایمان لے آؤ، میں زید کو تمہارے ساتھ بھیج دوں گا. کہنے لگے جی نہیں، یہ بات نا ہمیں مناسب معلوم نہیں ہوتی. حضرت زید کے جو والد کہنے لگے مناسب معلوم نہیں ہوتی. نہیں. آپ نے ارشاد فرمایا اچھا ٹھیک ہے چلو بیٹھو. اس کے بعد حضرت زید کو بلایا، چونکہ والد اور چچا دونوں آئے تھے. آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا زید یار یہ جو دو شخص کھڑے ہیں ذرا پہچانو تو صحیح یہ کون ہے. حضرت زید کہتے ہیں میں دیکھتا رہا، تھوڑی دیر بعد میں بولا کہ یا رسول اللہ یہ جو پہلا شخص ہے نا یہ مجھے باپ کی طرح لگتا ہے اور دوسرا شخص جو ہے نا مجھے اپنے چچا کی طرح لگتا ہے. سرکار نے فرمایا لگتا کیا ہے یار، تو بڑا سیانہ آدمی ہے، تو نے پہچان لیا واقعی یہ تیرا باپ ہے اور یہ تیرا چچا ہے. کیونکہ بچپن میں جدا ہوئے تھے، عرصہ دراز گزر چکا تھا. تو آپ سمجھے کہ کتنی مدت کے بعد باپ اور بیٹا ملے تو حضرت زید کہتے ہیں میری ہچکیاں بند گئی، میں کافی دیر روتا رہا، باپ میرا جو ہے وہ بھی روتے رہے. تھوڑی دیر افاقہ ہوا تو مجھ سے کہنے لگے یار اب رونے والی ضرورت نہیں ہے، تو یہاں غلام ہے نا، سارا دن کیا کرتا ہے، سبزی لے آیا، گھر کی صفائی ستھرائی کی، برتن جو ہے وہ صاف کرتا ہے، مسجد کی صفے سیدھی کرتا ہے. اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود چودھری ہیں، ہمارے خود وہاں ملازم ہیں، ہمارے ہاں وہاں غلام ہیں. تمہاری زندگی بدل جائے گی، شاہانہ انداز کے اندر جیو گے. چلو ہمارے ساتھ، ہم پیسے لے کر آئے ہیں، پیسے دے کر تمہیں ساتھ لے کر جائیں گے. تو حضرت زید بن حارثہ نے پتہ کیا کہا ابا ٹھیک ہے تو میرا باپ ہے لیکن مدینے والے پر میں کسی ایک کو ترجیح نہیں دے سکتا، میں سب کچھ مدینے والے کے لیے چھوڑ چکا ہوں. جب باپ نے یہ انداز دیکھا نا، کہا بیٹا تجھے لینے آئے ہیں، ماں تیرا انتظار کرتی ہے، بہنیں دروازے میں بیٹھ کر تیری راہ تکتی ہیں. جب باپ نے یہ کہا حضرت زید بن حارثہ کہنے لگے ٹھیک ہے لیکن جو محبت مجھے مدینے والے نے دی ہے کائنات کے اندر کوئی اور دے ہی نہیں سکتا. باپ نے یہ انداز دیکھا تو کہنے لگا جی ہاتھ بڑھائیں نا، آپ سرکار کی بارگاہ میں ہاتھ بڑھائیں نا، میں آپ کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر میں بھی زید کی طرح آپ کا غلام بننا چاہتا ہوں. وہ مسلمان ہو گئے. یہاں ہمارا جو